میں رخسار حسن، محمد وقاص، میں رحمت اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریل ریئیکشن یوٹیوب چینل کو، ویڈیو چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو جناب، موٹیویشنل سپیچ اور موٹیویشنل ورڈز آف خان سر۔ دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو پھر دیتے ہیں اپنا ریئیکشن۔ کمزور ویکتی ہی دوسرے کا بدلا لیتا ہے، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ ویکتی ہوتا ہے وہ اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے اور بچ کے نکل جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی ویکتی آپ کو پہلی بار دھوکہ دیا تو اس میں اس ویکتی کا غلطی ہے، لیکن وہی ویکتی اگر دوبارہ دھوکہ دیا تو اس میں آپ کی غلطی ہے۔ ہاں جی یہ غریب واہ، کا کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ریس کے گھوڑا کو اگر آپ دیکھیے گا تو ریس میں گھوڑے پہ جو بیٹھا ہوتا ہے گھوڑ سوار، اس گھوڑے کو بہت مارتا ہے، اتنا تکلیف دیتا ہے کہ گھوڑا کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کو تکلیف کیوں دے رہا ہے، لیکن ریئلٹی میں دیکھیے گا نا تو اس کا مالک اس گھوڑے کو جتانا چاہتا ہاں ہے۔ جی اسی طرح ہاں ہاں ایسے ہی ایسے ہی ہمیں غریبی دے رہا ہے، ایسے ہی ہے بھائی، ایسے ہی تو آپ اس سے گھبرائیے نہیں، وہ مالک ہمیں جتانا چاہتا جتانا ہے۔ چاہتا آپ ریس ہے۔ چھوڑ کے بھاگ جائیے گا تو کیا کرے گا، وہ تو آپ کو جتانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سمے، سمان اور وشواس، یہ تین ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بار اگر ہاتھ سے چلی گئی تو پھر دوبارہ لوٹ کے کبھی بے شک۔ اپنے آپ کو اپنے آپ کے اوپر سمے دیجیے، اس کو ڈیولپ کیجیے۔ جب آپ اپنے آپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو آنے والے سمے میں لوگ گوگل پہ آپ کو سرچ کرتے ہیں۔ جب آپ اسٹرگلنگ فیز میں ہیں تو کم سے کم چیزوں کو اپنے اوپر خرچ کیجیے، زیادہ سے زیادہ سیکھنے میں خرچ کیجیے۔ اگر آپ کو راجا بننے کا شوق ہے تو غلام کی طرح محنت کرنا ہاں 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 راجا بننے کا شوق ہے، غلام کی طرح محنت یہ کرنا۔ بنائے کہ ہاں ہاں واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ ہاں خان سر واہ۔ اور زندگی ہو یا گاڑی، جیتے گا وہی جو ٹائم پہ گیئر چینج کرے۔ اگر آپ کو راجا بننے کا شوق ہے تو غلام کی طرف محنت کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی پوچھے کہ آخری چابی بھی تالا کیوں؟ یار ویڈیو تو شارٹ سی تھی لیکن سبق بہت زیادہ بڑا۔ ملے ہیں۔ یار مجھے تو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ جو اگر آپ راجا بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو غلاموں کی طرح غلام کی طرح یا غلاموں کی طرح کام کرنا پڑے گا، ایسے ہی ہے۔ یہ کہ منزل ہے نا ان کے پہنچنے تک، یعنی کہ آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی نا نیچے سے رکھ کے اوپر تک۔ کس طرح کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے کامیاب نہیں ہوتا، سب نے بعد میں آ کر محنتیں کی ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کامیاب ہے تو اس کا والد کامیاب تھا، تب اس پر وہ فالو کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر کوئی ایک فیکٹری کا مالک بھی ہے نا تو اس کا باپ فیکٹری کا مالک ہے، وہ خود محنت نہیں کرتا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر وہ اس کو فالو نہیں کرے گا، اس کو سنبھالے گا نہیں، محنت نہیں کرے گا، تو وہ فیکٹری کا بھی مالک بھی سڑک چھاپ بن سکتا ہے، مطلب وہ بھی سڑک پر آ سکتا ہے۔ یعنی کہ اوپر سے نیچے لوگ بھی آتے دیکھے ہیں۔ محنت کرنے سے ہی ہوتا ہے، ہر چیز ممکن ہے، ترقی ملتی ہے۔ خان صاحب نے اکثر مطلب کہ ویڈیو میں مجھے اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن جو آج بات انہوں نے کی ہے نا یہ بہت یار یہ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا، بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن یہ نہ بعض مرتبہ یہ کر بھی جاتے ہیں، ان سے بات خیر ہو بھی جاتی ہے، یا ان کا لیکچر اس طرح کا ہوتا ہے کر دیتے ہیں، لیکن آج جو ہے نا بہت اچھا سبق باتیں انہوں نے کی ہے۔ اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب گھوڑا ریس میں ہوتا ہے نا تو اس کا مالک اس لیے اس کو مارتا ہے کیونکہ اس کے مالک کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ جیت جائے، اس کی عزت ہو۔ سیم اسی طریقے سے جو اپنا ٹیچر ہوتا ہے، اب تو ہمارے اسکولوں میں تو یہ لکھ دیا ہے کہ مار نہیں پیار، جس کی وجہ سے کافی زیادہ بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ جب سے یہ پالیسی اپنائی گی کہ مار نہیں پیار، تب سے یہ جو ہمارے ہے نا اسٹوڈنٹس یہ بے ادب بھی ہو گئے ہیں، اور جو ہے نا ان کا وہ معیار جو ہے وہ بھی کم یعنی کہ ہوا ہے۔ ہمارے دور میں تو رخسار بھائی اتنی مار پڑتی تھی نا، بھی آپ کی سوچ ہے۔ میں نے خود بھی کھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس گھوڑے کو اگر مالک کی وہ جو چھانٹا ہوتا ہے یا وہ جو چھڑی ہوتی ہے اس سے درد ہونا، صرف یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مارے گا تو وہ جیت نہیں سکتا۔ یا تو گھوڑا پہلے اتنا قابل ہو یا اسٹوڈنٹ اتنا پہلے قابل ہو کہ وہ کہنے کی بجائے ٹیچر اگر 1.1 کرا رہا ہے تو دوسری بات یہ اسٹوڈنٹ 1.2 کر کے دوسری بات یہ بھی رخسار بھائی وہ کر رہا تھا بھی جو ٹائم ٹیبل پہ آتے ہیں نا، کوئی بھی کام ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ ٹائم کی بڑی چیز ہے، بڑی اہمیت ہے۔ پابندی جو کر لیتا ہوں وہ بھی، یہ تو انشاءاللہ ہمارا ماننا ہے بھی، یعنی کہ جو ان چیزوں پہ زیادہ توجہ زیادہ فوکس کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور بات یہ ان کی حقیقت بات ہے۔ اور یہ بات جو مطلب تم نے بھی اسکول میں مار کھائی ہے؟ یہ تو ایک عام سی بات ہے، بہت زیادہ مار جب کھائی ہے۔ میں نے مطلب میٹرک کیا یا 9th 10th کلاس میں، جب میں 6-4 میں پڑھتا تھا، ہمارے گاؤں کے یہ ایک ٹیچر تھے، میں وہ گھوڑے والی مثال دے رہا ہوں، یقین کریں
اگر وہ مارتے نا تو ہم یقین کریں پڑھتے بھی نہ. بالکل اس طرح ہی میں بالکل زیرو تھا, 2 یا 3 کلاس میں تھا, تو بالکل مجھے الف بے اے بی سی اس طرح کی چیزیں جو بیسک ہیں وہ بھی نہیں آتی تھی. تو وہ اتنا وہ مارتے تھے, اس کا پھر ڈر ہوتا تھا. گھر سے تھوڑا سا یہ ہوتا تھا, گھر سے مطلب کہ پریشر ہوتا تھا, گھر سے بھیجا جاتا تھا باقاعدگی سے, اور وہ جو ٹیچر تھے وہ کام کروا لیتے تھے جس طرح بھی ان کو کروانا, بالکل زیرو سے پھر. پٹھے تک لکڑیوں تک یعنی کہ نا ان کے کام گھر کے کرنے پڑتے تھے. اچھا وہ جو ہے نا وہ مارتے یعنی کہ اچھا میری بات سنیں, اب جو ہے نا مینٹلی طور پہ اسی طرح نا رخسار بھائی آپ بچے پڑھاتے ہیں, کسی بچے کو آپ سوال کر دیتے ہیں یہ میرا کام کر کے, ان کے گھر والے جو نا مینٹلی طور پہ یہ برا سمجھتے ہیں ہمارے بچوں سے یہ کام, لیکن اس طرح ان لوگوں میں شعور تھا یعنی کہ استاد کا کام کرتے تھے, مائی باپ بھی نہیں منع کرتا تھا. آپ نے یعنی کہ استاد کا کر رہے تھے. سنا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے بچے کسی استاد کے پاس پڑھتے تھے, تو جو اس کے بادشاہ کے بچے تھے وہ اپنے استاد کو ہے نا جو ایک وضو کرا رہا تھا, وضو کرانے کے بعد ان کا آپس میں جھگڑا بن گیا کہ ایک بھائی کہتا تھا کہ میں نے استاد کے جوتے میں نے اٹھانے, دوسرا کہتا تھا میں نے اٹھانے ہیں. تو ادب کی میں بات کروں کہ ادب دیکھیں بادشاہ کے بچے ہونے کے باوجود استاد کے جوتے اٹھا رہے ہیں, وہی کامیاب. یار استاد تو استاد ہوتا ہے نا, ان کا تو مقام ہی بہت اوپر, تقریباً خان سر بھی ایک ٹیچر ہے, یعنی کہ باپ جتنا دیا گیا ہے رخسار بھائی, یہ یعنی کہ کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں یعنی کہ وہ دوسرا باپ ہوتا ہے. انسان کے نا دنیا میں جب پیدا ہو کے آتا ہے کہتے ہیں 3 باپ ہوتے ہیں, نہیں ایک ہوتا ہے, نہیں بعد میں 3 بنتے ہیں. پہلا جب پیدا تھا تب تو ایک ہی ہوتا ہے. اچھا میری بات میں نے بولا بھی دنیا میں نے یہ لفظ, اچھا آپ بتا دیں. چل میں جب پیدا ہوتا ہے تب وہی باپ ہوتا ہے جس نے اس کو مطلب اس کے ذریعے وہ پیدا ہوا, اس نے تو پیدا نہیں کیا, اس کی زوجہ نے پیدا کیا ہوتا ہے, جس کے یہ ذریعے وہ پیدا ہوتا ہے, اس کو صرف ایک ہی باپ ہوتا ہے. پھر تھوڑا بڑھتا ہے, آگے بڑھتا ہے, 5 سال کا جب ہوتا ہے تب وہ اسکول چلا جاتا ہے, تب اس کا وہ ٹیچر جو اس کو پڑھانے والا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. پھر استاد, پھر آگے بڑھتا ہے, ایم ایس سی بی ایس جو بھی کرتا ہے, جاب کرتا ہے, جاب کے بعد اپنی شادی کرتا ہے, شادی کہتا ہے جو اس کا سسر ہوتا ہے, تیسرا باپ اس کا وہ ہوتا ہے. لیکن جب پیدا ہوتا ہے تب ایک ہی ہوتا ہے, لیکن جو وہ زندگی گزارتا ہے آگے بڑھتا ہے اس کے باپ, یعنی کہ شادی تک یعنی کہ 3 باپ ان کے ہو جاتے ہیں, یعنی کہ عزت اور رسپیکٹ. اچھا وہ جو گھوڑے کی مثال خان صاحب دے رہے تھے نا, وہ اس کا مطلب ہے سختیاں, مصیبتیں برداشت جو نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھتا, کامیاب نہیں ہوتا. یہ رخسار بھائی خان اچھا رحمت اللہ میری بات سنیں, خان سر کی ایک بات چھوڑ بھی دیں, یعنی کہ مینٹلی طور پہ آپ خود بھی سوچیں, اگر ہم جو ہے نا ہارڈ ورک کوئی کام نہیں کریں گے, یعنی کہ سست ہو کے پڑے رہیں گے, یہ کبھی بھی نہیں کامیاب ہوں گے. مشکل جو ہے نا برداشت کرنی پڑے گی تب بھی جا کامیاب ہوں گے. تم کیا بول رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہے کہ زندگی میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو زندگی میں اپنا کام کرتا ہے اور گاڑی کو مطلب گیئر لگاتا ہے, یعنی کہ گاڑی پر وقت پر, وقت پر. وہ اور تھی انہوں نے یہ بھی ایک مثال دی ہے کام, وہی بات کی ہے کہ جو وقت پر گیئر گاڑی کو لگاتا ہے نا وہی کامیاب ہوتا ہے. ٹائم ٹیبل کا بولا ہے نا, میں ٹائم پہ اپنے یعنی کہ کام. جو خان سر ہے نا ہمارے سر جو ہے نا قاسم علی شاہ آپ کو پتا ہے, وہ بھی اس طرح کی بہت, نہیں مجھے ان کو نہیں پتا. بات یہ ہے بھی ہم دونوں یعنی کہ تینوں بیٹھے ہیں, اپنی بات بول دیتے ہیں, رخسار بھائی اور میں خود یعنی کہ رحمت اللہ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, آدھا گھنٹہ لیتا تھا, تو یعنی کہ میں کہتا ہوں اس طرح کامیابی نہیں ہوتی ان کے منہ. اچھا ایک اور آپ کی ٹائم ٹیبل سے مجھے ایک مثال یاد ہے کہ میں کیونکہ اسکول کی جو یونین کونسل کا ممبر بھی ہوں, ہم نے نا میرا کزن آیا ہوا تھا وہ دبئی سے, میں جس کا آپ اکثر ذکر کرتا ہوں, دبئی جدھر بھی ہے وہ بہت مطلب اب بڑا انسان بن چکا, کیا لگا مجھے پروفیسر آئی تھنک, تو کہیں انگلینڈ آیا یا کہیں پروفیسر لگا ہوا ہے. تو ہم یونین کونسل ہم نے اس سے کمرے لینے تھے 2-3, مطلب اس سے نا پیسے لینے تھے, انویسٹ کروانا تھا اسکول کے لیے. تو اس کو ہم نے ٹائم دیا, ہماری میٹنگ سیٹ ہوگی صبح 8 بجے, بھائی صاحب نے میٹنگ ہے, اس بھائی کے ساتھ آپ اسکول میں پہنچے. اس بھائی کو بھی بتا دیا کہ بھئی آپ نے 8 بجے پہنچنا ہے اسکول میں. وہ اس کی کامیابی کی میں اب وجہ بتا رہا ہوں کہ ٹائم ٹیبل کتنا ضروری ہے. وہ میرے ساتھ اور 2 لڑکے تھے, 2-3 اور تھے میرے جو کلیگ تھے. میں جناب پہنچا 8:15 پر, جو وہ میرے دوسرے کلیگ تھے وہ پہنچے 8:05 پر یا 10 پر. تو جس کے لیے ہم نے وہ اہتمام کیا تھا, پارٹی رکھی تھی جس سے ہم نے انویسٹ کروانا تھا, وہ رائٹ 8 بجے اسکول میں تھا, اور بلکہ 8 سے بھی 5 منٹ پہلے اسکول میں تھا. اور وہ ہم نے وہ جو اہتمام کرنا تھا نا 8 بجے کو, اس کی کچھ چیئرز وغیرہ کو ٹیبل وغیرہ باہر رکھنے تھے, وہ بھی ہم نہیں کر سکے. تو وہ میرے ساتھ والے کلیگ کہہ رہے تھے, کیونکہ میں بھی پھر
15-20 منٹ لیٹ پہنچا. میرے ساتھ والے کلیگ کہہ رہے تھے کہ رخسار یار یہ بھائی ایسے کامیاب نہیں ہوا, اس بھائی کی پابندی دیکھیں. ہم جو ہیں کسی کھاتے کے نہیں ہیں, ہم کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے, لیکن وہ بندہ دیکھے کہ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود ہم سے پہلے ٹائم پر پہنچا, ہمیں استقبال کرنے کے بجائے وہ ہمارا استقبال کر رہا ہے. نہیں میری بات سنا, آپ لوگوں کو یعنی کہ غرض تھی یعنی کہ ان کو بلانے کے لیے وہ لیٹ ہو سکتا تھا, ہوتا بھی ہے, ہوتے ہیں ایسے لیٹ ہوتے ہیں. ہمارے جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں, لیکن میں باجے وہ کامیاب کیوں ہے, پھر مجھے ریزن کیا, اس نے ٹائم کی پابندی کی, بجائے سے کہ ہم اس کا استقبال کرتے اس نے ہمارا استقبال کیا. اور ہمیں یقین کرے مجھے اس وقت زندگی کی سب سے زیادہ شرمندگی ہوئی تھی کہ یار اس بندے کے لیے ہم نے یہ میٹنگ رکھی تھی, لیکن آج ہم خود ہی لیٹ ہیں, اس وجہ سے ہم ناکامیاب ہیں. تو میں کہتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, ویڈیو اچھی لگی ہو چینل سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نیٹ آپ ساتھ, تب تک دیجیے اجازت.